عبداللہ سومئی نے پرکھ لیا یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے، کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ کا جلیل القدر بندہ ہے۔ کہا اے نوجوان اب پرکھنے کی، اب امتحان لینے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ اب انہیں جانچنا چاہا موسیٰ صالح جنگی دوست کو کہ دیکھیں یہ کس منزل تک کے ہیں، کس مرتبے تک کے پہنچے ہیں۔ حضرات کہا کہ سیب کو تو میں معاف کر دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا حضور بتائیں شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ 1 سال تک کے میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ 12 سال تک کے میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ حضرات محترم آخرکار 1 سال کی باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست نے تسلیم کر لیا، ایک چھوٹا سے اور 1 سال باغ کی رکھوالی۔ حضرات محترم یہ اللہ والے ہی اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست نے ہاں کر لیا اور کہا میں تیار ہوں رکھوالی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جب سال پورے ہو گئے کہا حضور اب تو سیب کو معاف کر دیں۔ کہا سیب ایسے نہیں معاف کریں گے، اب ایک شرط اور ہے۔ کہا حضور شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، جس کے نہ پاؤں ہیں، جس کے نہ آنکھ ہے، جس کے نہ کان ہے، جس کے نہ زبان ہے، یعنی کہ گویا وہ مجھ پر بوجھ ہے، میں اس سے تمہاری شادی کروں گا تب جا کر کے سیب کو معاف کروں گا۔ حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست نے کہا حضور وہ سیب معاف ہو جائے گا؟ کہا ہاں ہاں معاف ہو جائے گا۔ نفس نے جھنجھوڑا تھا اے موسیٰ یہ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہو؟ ایک طرف چھوٹا سا سیب ہے اس کا معاملہ ہے اور ایک طرف لمبی زندگی کا معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست نے ایمانی حالت میں آ کر کے کہا یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جو سانس اندر جا رہی ہے یہ اوپر نہ آئے تو یہ زندگی بیکار ہے، جو سانس باہر جا رہی ہے وہ اندر نہ آئے تو زندگی بیکار ہے، لہذا شرط مان لیا۔ کہا حضور میں تیار ہوں، میں نکاح کر لوں گا۔ یہ جان حضرت عبداللہ سومئی نے کہا لیکن جان لو میرے بیٹے کے اندر عیب کیا کیا ہے، پاؤں نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پانکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، زبان نہیں ہے، یہ جان لو۔ کہا حضور سیب معاف ہو جائے، کتنوں بھی مصائب کے منزل سے مجھے گزرنا پڑے میں گزروں گا۔ یہ حضور غوث پاک کی بیک گراؤنڈ ہے۔ حضرات محترم ذرا آپ دیکھتے چلیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ ہے، نکاح کر دیا گیا۔ اب رات کی تاریکی میں اس رات کا انتظار جو ہر نوجوان کرتا ہے وہ رات چھپ آئی۔ حضرت عبداللہ سومئی نے کہا تھا بیٹا موسیٰ صالح جنگی دوست جاؤ اس کمرے میں تمہاری شریک حیات موجود ہے، جاؤ اس کے ساتھ جاؤ۔ حضرات محترم حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست اندر گئے، الٹے قدم واپس آئے۔ کہا حضور میں شاید غلط کمرے میں چلا گیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا وہاں ایک بہت خوبصورت حسینہ بیٹھی ہوئی ہے جس کے پاؤں بھی موجود ہے، جس کے ہاتھ بھی موجود ہے، جس کی آنکھ بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی نے